بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرزا محمود سرحدی کی نظم ہے قطعات، فرسٹ ایئر اردو میں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو قطعات کہتے ہیں ٹکڑے کو، قطع ٹکڑا، قطعات ٹکڑے ٹکڑے۔ تو اس میں چار یعنی ٹکڑوں میں انہوں نے چار قطعات جو ہے نا وہ کیے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھیں رباعی اور قطع میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رباعی جو ہوتی ہے اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے۔ پبلک سروس کمیشن میں یہی سوال پوچھا جاتا ہے۔ اور جو قطع ہوتا ہے اس کا دوسرا اور چوتھا مصرع آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے یا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ یہ انور مسعود کے حوالے سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑے ہی مشہور لکھتے ہیں قطع، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بڑے مشہور قطع ہیں اور اپنے اس میں جو ہے وہ مشہور ہوئے ہیں قطع، ٹھیک ہے۔ تو بجٹ سنا تو خانم چیخی اوئی 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 اوئی، بجٹ سنا تو خانم چیخی اوئی اوئی اوئی، پوچھا تو چولہے سے پکاری، چبھ گئی سوئی گیس کی سوئی، ٹھیک ہے۔ تو سوئی گیس کی سوئی کی وجہ سے دیکھو کس طرح انہوں نے مزاح جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کل ایک پہلا قطع جو ہے ان کا ہے وہ شاعر، کل ایک مفکر مجھے کہتا تھا سر راہ، ایک مفکر، ایک سوچنے والا، ایک جو ہے وہ ذہن رکھنے والا انسان جو ہے نا مجھے ایک سر راہ ملا، رستے میں چلتے چلتے ملا، ہماری باتیں ہوئیں، تو شاید تیری ملت کا ہے مٹنے کا ارادہ۔ اس نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی کہ سب سے بڑی بات اس نے یہ کہہ دی کہ تیری جو ملت ہے، تیری جو قوم ہے، اس نے ارادہ کر لیا ہے اپنی تباہی کا اور بربادی کا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا یعنی بس ختم ہو جانا ہے۔ اور آج کل جس طرح ہمارے حالات ہیں، ان کے قطعے بھی آج کی اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ماحول کو، کہ شاید تیری ملت کا ہے مٹنے کا ارادہ، تیری ملت اب تباہی کے دہانے پہ آ پہنچی ہے، ختم ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ میں نے کہا بھائی آخر ایسی بات جو ہے وہ کیا ہوگی۔ میں نے یہ کہا اس سے کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ میں نے یہ ان سے پوچھا کہ بھئی تم جو اتنی بات بڑی کہہ رہے ہو کوئی آخر وجہ تو ہوگی۔ بولا کہ تیری قوم میں شاعر ہیں زیادہ، کہ تیری قوم میں شاعر بہت زیادہ ہو گئے۔ تو شاعر جو ہے وہ دیدہ بینائے قوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے شاعر جو ہے وہ تن آسان ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر مطلب کہ بیویاں ان کی اکثر ان سے لڑتی رہتی ہیں، گھر سے باہر کام کے لیے نکلتے ہیں تو آگے کوئی ملا اس نے چائے پلا دی، آگے کوئی ملا اس نے کھانا کھلا دیا، آگے نے گپ شپ پھر چائے، اس طرح باتیں کرتے کرتے وہ جو ہے نا آپس میں وہ جب گھر جاتے ہیں تو ان کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بے عمل لوگ مطلب کہ زیادہ ہیں اور کام کرنے والے جو ہے نا وہ لوگ کم ہیں۔ تو یہ ایک اس پہلو کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، لیکن اس انداز سے، خوبصورت انداز سے کہ جو ہے نا ذرا تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو دوسرا قطع یہ ہے کہ اخباری اشتہار، نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، اس میں فیورٹزم ہے، اس میں جو ہے نا یعنی نوازا جاتا ہے، جو اپنے لوگوں کو نوازا جاتا ہے، اس میں یہ چیز ہے۔ نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، یہ اخبار کے اندر جو اعلانات کیے جاتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ دی جاتی ہیں، ان کو نہ پڑھ، کوئی فائدہ نہیں۔ جان پہچان کی باتیں ہیں، کہا مان نہ پڑھ، میری بات مان لے، یہ جان پہ روز آتی رہتی ہیں ایسی ویسی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو جن کو ملنی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے۔ یہ سفارش کلچر ہے، یہ دولت کا کلچر ہے، یہ مال کا کلچر ہے۔ اور جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فیض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنوں کو جو ہے نا نواز دیتے ہیں، بس دکھاوے کے ہوتے ہیں۔ یہ فرمان نہ پڑھ، یہ تو دکھاوا ہے صرف اور صرف جو ہے نا لوگوں کو بے وقوف بنانے کا کام ہے، ورنہ در حقیقت نوکریاں پہلے ہی مل جاتی ہیں۔ اور کتنا بڑا جو ہے نا میرٹ کو جو ہے نا وہ تحقیق کیا جاتا ہے۔ جس قوم میں میرٹ نہیں ہوتا وہ قومیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، اور جس قوموں میں انصاف نہیں ہوتا وہ قومیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ دکھاوا ہے، یہ فرمان حکم نامے جو جاری کیے جاتے ہیں در حقیقت یہ دکھاوا ہے صرف اور صرف۔ نوکریوں کے فیصلے پہلے ہی ہو جاتے ہیں، تو پیسے دے کے لوگ لگ جاتے ہیں یا سفارش کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کا جو ایک پہلو ہے اس کو بڑے ہی لطیف اور خوبصورت پیرائے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو غفلت ہے کہ اے ساقی گل فام برا ہو تیرا تو نے، باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا۔ تو یہ انگریزوں کے حوالے سے ہے کہ انگریز جو تھے انہوں نے کیا کیا، یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ اے ساقی، اے شراب پلانے والے،
گل فام، پھول سی رنگت رکھنے والے، پھول سا چہرہ رکھنے والے، مراد یہاں پہ انگریز ہیں، خوبصورت چہرے ہوتے ہیں، بظاہر ان کے سرخ رنگ ہوتے ہیں، سفید رنگ ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ یہ انہوں نے حکومت کی 100 سال اور اپنی غلامی میں جکڑ گئے، ریلیں ان کی بچھائی ہوئی ہیں، نہری نظام، زراعت، یہ سارے انہی کے ہیں، ہم ابھی تک ان کے جو ہے نا غلام ہیں۔ تو اے ساقی گلفام برا ہو تیرا، تو نے باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا، اے انگریز تیرا برا ہو جائے، تو نے ہمیں اپنی باتوں میں ایسا پھنسایا، بہلایا، پھسلایا کہ ہمیں جو ہے نا ہم وہ جام پی گئے اور پی رہے ہیں، اور تیری چیزیں اور تیرے سب کچھ، تیرا سسٹم، تیرا نظام آج تک وہی ہے۔ یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی، ٹھیک ہے، 100 سال تمہیں مغلیہ حکومت کے بعد تم نے ہمارے اوپر حکمرانی کی، وہ بدترین دور تھا غلامی کا، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا، تو ہم ابھی مکمل ہوش میں نہیں ہے، تیری غلامی سے نہیں نکلے، تیرے وہی طریقے، چال چلن، جو چیز تو چاہتا ہے وہ اس غلامی میں ہم جو ہے نا وہ آج تک ہم آ رہے ہیں۔ یہ جس طرح عورت مارچ ہوتا ہے، فیمنسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ جو ہیں مطلب انگریزوں کی تقلید کرتے ہیں، تو جس طرح یہ عورتیں پینٹ، اسکرٹ یا اس طرح کی چیزیں پہنتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں، تو ہماری لباس، معاشرت، سوچ، ہر چیز میں وہ رنگ جو ہے وہ نمایاں ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے معاشرے کے ایک پہلو کو انہوں نے وہ کیا ہے، بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ریڈیو، تو ریڈیو میں یہ اسلام کے حوالے سے تھوڑا سا طنز کیا ہے، ٹانٹ کیا ہے کہ بھئی ہمیں تو اسلام کا نہیں پتہ، ہماری جو نوجوان ہیں، ہم بعض اوقات ایسے بچے نظر آ جاتے ہیں جو نا یعنی ملحد، اللہ نہ کرے، یعنی اس طرف جاتے ہیں کہ کیا ہے خدا، جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے، تو اس طرح کی نعوذ باللہ وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوان اب اس سے کوئی فیس بک یا اس چیزوں کے اوپر کسی خاتون سے اس کا وہ جو ہے نا ہوئی سلام، تو وہ یہی نظریات رکھتی تھی، اور بچے نے بھی وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیے، تو بہلنے کے، پھسلنے کے، یہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کیسے وہ بیان کرتے ہیں کہ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر، ان سے دو انگریز، جس طرح وکیل ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کمرے کے اندر ان کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، ہر چیز کا انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ بعض اوقات ایسے آ گیا تھا کہ بھئی جو ہے نا کوئی بہت بڑا وکیل تھا، اس نے ایک چھوٹی سی سورت قرآن مجید کی غلط پڑھ دی تھی، ایک سیاستدان نے چھوٹی سی سورت قرآن مجید کی غلط پڑھ دی تھی، یعنی انگریزوں کے قوانین، کتابیں ازبر ان کو یاد ہیں، لیکن بعض اوقات نماز جنازہ نہیں آتا، دنیا کی ہر چیز آتی ہے بندے کو، اور یہ سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ، ٹھیک ہے، اور ان سے دنیا کا ہر معلومات آپ لے لو، لیکن شرع سے مراد شریعت، اسلام، قرآن، حدیث، اس کے متعلق انہیں، اور یہ پاکی، ناپاکی، غسل، فرائض، جنازہ گاہ میں جا کے وہ پھر بعض اوقات تو لوگ وہاں پہ جا کر جو ہے نا وضو ہی نہیں کرتے، بغیر وضو کے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنیں، جیسے آج کل تو ریڈیو کا دور نہیں ہے، اس دور میں ریڈیو کا وہ ہوگا، مطلب کہ شہرہ تھا اور ہر طرف لوگ سنتے تھے، تو ہمارے ہاں جیسے کیبل ہوتی ہے، تو جب ہم مطلب کہ چینل چینج کر رہے ہوں، نیوز ہے، سپورٹس ہے، جب اگر قرآن مجید کا آ جائے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک یا ایسے اس طرح کی چیزیں آ جائیں، تو مطلب کہ جو ہے نا بچے ان کو آگے کر دیتے ہیں، کارٹون دیکھنے لگ جائیں گے، میچ دیکھنے لگ جائیں گے، گانے سننے، فلمیں دیکھنے، تو اس طرح کی اسلامی چیزوں کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو وہ ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ جن کو نہ شریعت کا پتہ، بہت ساری دنیا کی معلومات ہے لیکن قرآن اور حدیث کا ان کو نہیں پتہ، تو ان کی اولادیں کیسے ہوں گی، ان کو بھی کسی چیز کا نہیں پتہ۔ یہ ایک معاشرے کی اس بات کے اوپر انہوں نے کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود بھی مطلب کہ ان چیزوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام ہے، تو ہمیں بھی مطلب کہ اسلام کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کا، پاکی ناپاکی، طہارت کا۔ تو یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا طنز کیا ہے، ہٹ کیا ہے کہ بھئی ہمیں مسلمانوں کے بچوں کو جو ہے نا ان کی زندگی اچھی گزارنے کے لیے ان کو جو ہے مطلب کہ ہم باور کروائیں، چیزیں یاد دلوائیں، اپنے اسلاف کے واقعات اور قصے اور باتیں سنائیں، تاکہ وہ معاشرے کے اچھے شہری بن سکیں۔